اپنی تقریر کے اختتام میں ایک تو پنجاب کے حوالے سے انہوں نے اپنی بڑی بے چینی اور بے کلی کا اظہار کیا. بہتر ہوتا کہ وہ اپنے صوبے کے احوال و قوائف پہ کوئی بات کرتے. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کی پکڑ دکڑ کرنا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا یہ جمہوریت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر حقیقت ان پہ کوئی سال دو سال پہلے منکشف ہو جاتی تو شاید انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پھر انہوں نے یہ فرمایا جی کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، یہ صاحب میں آپ کو روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر وزیر قانون یا کوئی اور اپنے اپوزیشن کو کہہ دیں کہ اندر آ جائیں، حوصلہ رکھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں تحمل سے. جی ہاں جی بس آپ نے اپنا کام کرنا ہے. جی شکریہ. تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں فسطائیت ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے. میں اس پہ بھی کوئی اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے پیمانے کے مطابق اگر ہم آج کے دور کو دیکھا جائے تو صورتحال ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے برادر عزیز فیصل واڈا نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو کھڑا کیا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ایشو اس لیے نہیں ہے کہ جس شخص نے یہ معاملہ اٹھایا ہے اس کا نام فیصل واڈا ہے یا اس کا تعلق کسی خاص جماعت سے ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ اس ایوان کا رکن، اس سینٹ کا رکن، ایوان بالا کا رکن، چاہے یہاں بیٹھا ہو یا وہاں بیٹھا ہو، خدا کرے کہ آپ پہ بھی یہ دن نہ آئے کبھی. تو یہ معاملات جو ہیں ان کو میرا خیال ہے سیاست کی اینک سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک پارلیمنٹیرین کے بارے میں جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ پارلیمنٹ کے بارے میں روا رکھا جاتا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے بارے میں روا رکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 25 کروڑ عوام کے بارے میں روا رکھا جاتا ہے. یہاں ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے، ارریسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہ ادھر بیٹھا ہے یا ادھر بیٹھا ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کا احترام اسی حوالے سے کیا جانا چاہیے، ہونا چاہیے. ابھی جو خبر آئی رؤوف حسن صاحب کے بارے میں رؤوف حسن صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں، بلکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے خاندانی مراسم ہیں. ان چیزوں سے قطع نظر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور میرا خیال ہے ان تمام بینچز کی طرف سے بھی، اس لیے کہ یہ فسطائی رویے جو ہیں اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ کسی کی آواز کو چپ نہیں کرا سکتے. آپ دوسرے کے قد کاٹ کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بہت افسوس ہوا. انشاءاللہ تارڑ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے، کل وہ اس پہ جامع رپورٹ پیش کریں گے. میڈم چیئرپرسن عدلیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہماری عدلیہ کا ایک کردار تو وہ ہے جو اس نے آئین کے بارے میں روا رکھا پچھلے 76-77 سالوں کے دوران. اس کا ایک کردار وہ ہے جو اس نے آئین شکنوں کے بارے میں روا رکھا. اس کا ایک کردار وہ ہے جو اس نے جمہوریت کے بارے میں روا رکھا. اس کا ایک کردار وہ ہے جو اس نے جمہوریت شکنوں کے بارے میں روا رکھا. اس کا ایک کردار وہ ہے جو اس نے سیاست کے بارے میں روا رکھا، اور ایک کردار وہ ہے جو سیاستدانوں کے بارے میں روا رکھا. آپ دیکھیے کہ جب بھی آئین توڑا گیا، میڈم چیئرپرسن، انہوں نے آئین توڑنے والے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے تمام اقدامات کو جائز قرار دیا، اور اسے لکھ کے دیا کہ آئندہ بھی اس آئین کے اندر اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے کر لو. اور انہوں نے اپنی مرضیاں کی. اسی طرح جب بھی جمہوریت کشی ہوئی انہوں نے جمہوریت کشوں کا ساتھ دیا. اور سیاستدان ڈے ون سے جب مولوی تمیز الدین کی اسمبلی توڑی گئی تو وہ ایک رکشے میں بیٹھ کے برقع پہن کے کورٹ پہنچے تھے. یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کورٹ پہنچ سکے، ان کے راستے روک لیے گئے تھے. تو یہ داستانیں بڑی پرانی ہیں. تو عدلیہ نے جو ایک ایگزامپل سیٹ کی
شروع میں ابتدائے کار میں ہی پہلے 6-7 سالوں کے اندر کہ جی ایک نظریہ ضرورت بھی ہوتا ہے، اور اس نظریہ ضرورت نے ہمیشہ جمہوریت کا سر کچلا، ہمیشہ آئین کا سر کچلا، ہمیشہ سیاستدانوں کا سر کچلا، اور ہمیشہ سیاسی جو اقدار ہیں ان کا سر کچلا۔ جناب چیئرپرسن، ایک ہوتا ہے عدالت کا فیصلہ۔ عدالت معاملے کو دیکھتی ہے، جانچ پرکھ کرتی ہے، وکلا آتے ہیں، اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، روایات ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ دیکھتی ہے، وہ فیصلہ کر دیں 100 بسم اللہ۔ لیکن انہیں یہ استحقاق کس نے دیا ہے کہ چلیں آپ نے تنخواہ نہ لینے پہ، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے گھر بھیج دیا، چلیں بھیج دیا، اس نے مان لیا، وہ گھر بھی چلا گیا اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ کے، آپ کو کس نے یہ استحقاق دیا تھا کہ آپ اس کے ماتھے پہ سسیلین مافیا کا داغ چپکائیں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اس کو گاڈ فادر کا نام دیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس سینیٹر کو آپ پراکسی کہیں؟ یہ اختیار آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کون سا آئین ہے؟ کون سا ضابطۂ اخلاق ہے؟ میرے ایک بہت ہی محترم جج صاحب نے 2-3 دن پہلے، عطر من اللہ صاحب نے ایک تقریر کی، ایک فنکشن میں، ایک تقریب میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں اور اس کو اپنا لیں تو ہماری عدلیہ میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کہاں امام ابو حنیفہ؟ آپ تو کارنیلیس نہیں بن سکے، آپ تو بھگوان داس بھی نہیں بن سکے۔ آپ نام لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کو کیا کیا سزائیں نہیں ملی، کوڑے تک کھانے پڑے، انہوں نے منصب قضا قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ تو سرنگیں لگاتے ہیں کہ میں کس طرح اس منصب تک پہنچوں، آپ تو کیسے کیسے حربے اختیار کرتے ہیں۔ آپ کہاں، امام ابو حنیفہ کہاں؟ اور امام ابو حنیفہ نے جو ضابطۂ اخلاق چھوڑا تھا اپنے طالب علموں کے لیے، انہوں نے کہا تھا تم میں سے بہت سے لوگ قضا کے منصب پہ بیٹھیں گے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ اور جب خلیفہ منصور نے کہا امام ابو حنیفہ سے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں، اگرچہ تم مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو، میں اگر خوشی سے بھی یہ عہدہ قبول کر لوں تو بھی کوئی مقدمہ آیا تو تمہارے خلاف فیصلہ دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ بادشاہ وقت کے منہ پہ کہا، اور اگر مجھے یہ دھمکی دی جائے کہ اس فیصلے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں دریائے فرات میں غرق کر دیا جائے گا، تو میں فیصلہ بدلنے کے بجائے دریائے فرات میں غرق ہو جانے کو ترجیح دوں گا۔ دس از امام ابو حنیفہ۔ کن کا نام لیتے ہیں آپ اپنے کردار و عمل کو دیکھیں، آپ اپنے اخلاقیات کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر جج غصے میں ہو تو اسے کرسی سے اٹھ جانا چاہیے اس وقت، اگر جج غصے میں ہو تو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے منہ سے کف نکل رہی ہوتی ہے، آپ ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے ماتھے میں شکنیں پڑی ہوتی ہیں، آپ اپنے قلم چلانے کے بجائے زبان آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں میڈم چیئرپرسن دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچھلے 8-10 سالوں کے ان کے ارشادات آپ جمع کر لیں، ان کے ملفوظات جمع کر لیں، ان کے ریمارکس جمع کر لیں، تو جو PLD کی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فیصلوں کی، ان سے بڑی کتابیں مرتب ہو جائیں گی۔ آپ اتنا زیادہ بولتے ہیں۔ آپ کل ایک محترم جج صاحب نے کیا کیا چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ 18 گریڈ کا فرد جو ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ انہوں نے، ان کے الفاظ تھے کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک گریڈ 18 کا ملازم ہوگا، ان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے۔ مجھے ISI کے اہلکار سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، وہ گریڈ 18 کا ہے یا گریڈ 1 کا ایک نائب قاصد ہے، وہ اتنا ہی محترم ہے جتنا آپ محترم ہیں۔ آپ کو کس نے یہ استحقاق دیا ہے؟
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت کی جائے، توہین عدالت کے نوٹس ہمیں دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عزت پہ ایک حملہ ہو گیا۔ کوئی شخص عدلیہ کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی شخص عدلیہ کے بارے میں کسی طرح کا نازیبا تاثر نہیں دے سکتا۔ اگر جج ان کا کردار و عمل بول رہا ہے، اگر جج انصاف دے رہے ہیں، اگر جج کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن 6 جج صاحبان کا ذکر ہو رہا ہے، ان 6 جج صاحبان نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ 1 سال پرانی ہے۔ وہ 1 سال تک انہیں یاد نہیں آئی ہے کہ ہمارے گھر میں سے ایک کیمرہ نکلا تھا۔ 10 منٹ رائٹ آفٹر آپ اگر کنکلوڈ کر لیں سینیٹر صاحب۔ جی شکریہ میڈم چیئر پرسن، میں کچھ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں ان کے ضابطہ اخلاق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو 2011 میں انہوں نے خود ماڈیفائی کیا تھا، اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کی 2 شقوں کا صرف میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ان 2 شقوں کے آئینے میں یہ خود اپنا کردار دیکھیں، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ یہ آرٹیکل 2 کہتا ہے ان کے ضابطہ اخلاق کا کہ جج کو اللہ سے ڈرنے والا، قانون کا پابند، متقی، زبان کا پکا، رائے میں عقل مند، محتاط، تحمل مزاج اور الزام سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے لیے 62 63 میں رکھی گئی ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے لوگ 62 63 کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان پہ تو یہ تلواریں چل جاتی ہیں۔ یہ جو 62 63 ان کے اپنے لیے ہے، یہ کتنے ججوں پہ لاگو ہوا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ انصاف کرتے ہوئے اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ خود اپنے الفاظ ہیں ان کے، لیکن کھردرا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ کھردرا مزاج نہیں ہونا چاہیے، نرم خو ہونا چاہیے۔ یہ نرم خوئی ہے کہ آپ بات بات پہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو بلائیں گے۔ وزیر اعظم کو آپ اس طرح بلاتے ہیں جس طرح کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ بیل دبا کے اپنے نائب قاصد کو بلاتا ہے کہ چائے لے کے آؤ۔ یہ اوقات آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کی۔ اور پھر کل یہ بھی فرمایا گیا کہ جی اگر ہم وزیر اعظم کو بھی بلائیں گے اور ہم کابینہ کو بھی بلائیں گے، پوری کابینہ ان کے سامنے صف بستہ ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ کل آپ کہیں گے جی کہ انہوں نے تقریریں کی ہیں اور ہم پوری سینٹ کو بھی بلائیں گے، 100 بندے آ کے کھڑے ہو جائیں ہمارے سامنے، اور میڈم چیئر پرسن کو بھی بلائیں گے کہ ان کی سرکردگی میں کیوں ہوا ہے یہ سارا کچھ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی حدود و قیود کا خیال رکھیں۔ اور پھر آخری ایک شق ہے ان کی آرٹیکل 5 ہے کہ جج کا عمل عوام کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اسے وہ تمام شہرت مل جاتی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، سو اسے شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ جو ریمارکس آپ دیتے ہیں نا، یہ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ صبح اٹھ کے اخبار دیکھتے ہیں کہ میری سرخی لگی ہے کہ نہیں لگی۔ یہ طریقہ کار جج صاحبان کو زیب نہیں دیتا۔ جج صاحبان محترم ہیں، مقدس ہیں، لیکن اگر آپ کئی منزلہ ٹاورز کو راتوں رات گرا دیں تو بھی ٹھیک، غریبوں کو آپ بے گھر کر دیں تو بھی ٹھیک، آپ 23 لاکھ کیسز چھوڑ کے اپنے الماریوں میں ڈیم بنانے نکل جائیں تو بھی ٹھیک، آپ ایک چلتا چلاتا ایک ہاسپٹل بند کر دیں اپنے بھائی کی خاطر تو بھی ٹھیک، آپ وزیر اعظم کو کہیں جی کہ تم گھر چلے جاؤ تنخواہ نہیں لی تو بھی ٹھیک، آپ ایک وزیر اعظم کو 2 منٹ کی سزا دے کے کورٹ کے اندر کہہ دیں گھر چلے جاؤ تو بھی ٹھیک۔ ہم کہاں ان ٹھیک کی کھیل کے اندر اپنے آپ کو رسوا کرتے چاہے۔ یہ ہاؤس جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کہلاتی۔ آپ ماں کے بارے میں بھی ہم قانون بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماں غلط کر رہی ہے، اس کو پھینک دو۔ اور پھر یہ ہے کہ جج کے لیے ترازو انصاف کا نشان ہے۔ جج کے ہاتھ میں ترازو ہے اگر، تو وہ ترازو کے پلڑوں کو جھکنے نہ دے۔ یہ نہیں کہ ایک کو سسلین مافیا کہے اور دوسرے کو کہے گڈ ٹو سی یو، ایسے تو نہیں جج کرتا نا۔ ایک جو ہے ہم سے بھی چھینا تھا انہوں نے۔ سینیٹر صدیقی آپ بات کیجئے پلیز۔ صدیقی صاحب آپ کراس ٹاک میں نہ پڑیں، آپ بات کیجئے۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ کہ ایک شخص کہے، ابھی 2 دن پہلے ایک شخص، یار ایک سیکنڈ،
ایک شخص 2 دن پہلے کہے کہ جی یہ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا کردار شرمناک ہے، یہ ٹاؤٹ ہے، یہ کیا واڈا سے کم گالی تھی؟ واڈا نے تو کوئی گالی دی نہیں ہے، واڈا نے تو ایک سوال پوچھا ہے۔ اگر آپ کے ترازو کے اندر اتنی سکت ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان پلڑوں کو متوازی رکھ سکتے ہیں، متوازن رکھ سکتے ہیں، تو نوٹس لیں ہر ایک کا۔ یہ نہ کریں کہ جی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے 10 گناہ معاف ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہ کرے تو بھی اسے کٹہرے میں کھڑا کر لو۔ تو عدلیہ کا جو وقار، مقام، تقدس، یہ ساری چیزیں پھوٹتی ہیں عدلیہ سے۔ اگر ان کا قلم نہ چلے اور ان کی زبان ہی چلے، آپ ہماری گردنیں بے شک اڑا دیں، لیکن ہمیں بے لباس تو نہ کریں نا، گردنیں اتاریں، لباس تو نہ اتاریں نا۔ ہر روز ایک نیا الزام لگ جاتا ہے جی کہ سیاستدان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے، تجاوزات آپ نے بنا لیے، آپ کے تجاوزات کی حدیں انتظامیہ کے اندر چلی گئی، انتظامیہ کو بے بس کر دیا ہے آپ نے قانون بنا دیے، فیصلے دے دیے جی کہ وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا نام ہے کابینہ، اور چیف جسٹس کا نام چیف جسٹس تھا اس وقت۔ یہ تو اب آ کے 184(3) کے اختیارات انہوں نے تقسیم کیے۔ اس وقت کہتے تھے نہیں، جو چیف جسٹس ہے وہ اکیلا ہی چیف جسٹس ہے۔ آپ نے باندھ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے ایک محسن عزیز صاحب، ایک تبادلہ نہ ہونے پہ یہ پیغام دیا گیا، جناب سر عام ایک جج صاحب نے جو رخصت ہو گئے ہیں، عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ جا کے وزیر اعظم کو بتا دو کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، ایسے نہ کرے، پروموٹ کرے اس کو۔ اب میں گواہ ہوں کہ وزیر اعظم نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ جناب علی یہ اس طرح کی زبان آپ کے جج استعمال کر رہے ہیں، آج کا دن ہے، اس خط کا جواب ہی نہیں ملا ہمیں۔ تو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ ہم آپ کا بہت ادب کرتے ہیں، آپ خود اپنے ادب کے تقاضوں کو پہچانیں۔ ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ خود اپنے احترام کے تقاضوں کو پہچانیں۔ ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، آپ خود اپنی قدر و منزلت کو محسوس کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے خاصا وقت مجھے دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ 10 منٹ کی ہاؤس بریک لے لیجیے، شکریہ۔ نماز کی بریک 10 منٹ۔